مفسر قرآن سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ مجمع البحرین ہیں۔ آپ اپنی تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے معظم نبی سیدنا حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک آپ کو ایک آواز سنائی دی، یا دانیال کف ترى عجبا، اے دانیال ٹھہرو، اے دانیال رک جاؤ اور عجیب چیز دیکھو، عجیب کرشمہ دیکھو۔ آپ ٹھہرے، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، آپ پھر چل پڑے، دوبارہ وہی آواز آئی، یا دانیال کف ترى عجبا، اے دانیال ٹھہریے کہ عجب چیز دیکھیں، عجب کرشمہ دیکھیں۔ آپ رک گئے، آپ نے توجہ فرمائی تو معلوم ہوا کہ یہ آواز ایک مکان سے آ رہی ہے اور کوئی اس مکان سے آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، تو میں آگے بڑھا، اس مکان میں داخل ہو گیا، جس گھر سے آواز آ رہی تھی اس گھر میں داخل ہو گیا۔ جب اندر گیا تو میں نے وہاں ایک بہت بڑا تخت دیکھا، تخت کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا، اور وہ تخت بڑا عظیم الشان، عالی شان، خوبصورت تھا کہ جو موتیوں سے اور یاقوت سے سجا ہوا تھا، موتیوں سے یاقوت سے مرصع تھا۔ میں آگے بڑھا، اس تخت کے قریب ہوا تو مجھے تخت سے آواز آئی، اصعد یا دانیال ترى عجبا، اے دانیال علیہ السلام آگے بڑھیے، تخت پر چڑھ جائیے تاکہ آپ عجب منظر دیکھ سکیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں تخت پر چڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس تخت پر سونے کا بستر بچھا ہوا ہے اور وہ تخت مشک اور عنبر سے بھرا ہوا ہے، اور اس پر ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سویا ہوا ہے۔ اس کے جسم پر بہت قیمتی، عالی شان، شاندار پوشاک ہے، اور اس نے زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وہ پوشاک اتنی خوبصورت، اتنی قیمتی اور عظیم الشان، اور زیورات اتنے عظیم الشان کہ ان کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سر پر سونے کا تاج سجا ہوا تھا، اور اس کی کمر پر ایک سبز رنگ کی تلوار جو تھی وہ بندھی ہوئی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس تخت سے پھر آواز آئی، ان احمل ھذا السیف واقرأ ما علیہ، اے اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام اس تلوار کو اٹھا لیجئے اور اس پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے پڑھیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کی کمر سے اس تلوار کو اٹھایا، کھولا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا
تو اس پر یہ تحریر درج تھی، یہ سمسام بن اوج بن انک بن عاد بن ارم کی تلوار ہے۔ میں نے دنیا میں 1700 برس کی عمر پائی اور 12,000 کنواری عورتوں سے میں نے شادی رچائی اور 40,000 شہروں کو بنایا، آباد کیا۔ میری ساری زندگی لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے، جبر کرتے ہوئے، ناانصافیاں کرتے ہوئے، لوٹ مار کرتے ہوئے گزری۔ میرے پاس دنیا کی اس قدر دولت تھی، زیورات، جواہرات، انبار لگے ہوئے تھے، اس قدر دولت تھی کہ میرے خزانوں کی چابیاں 400 خچر اٹھایا کرتے تھے۔ دنیا کے بادشاہ مجھے خراج پیش کرتے تھے، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ تھا، کوئی بڑے سے بڑا طاقتور، کوئی بادشاہ ایسا نہ تھا جو مجھ سے جھگڑا کرے، میرے مقابلے میں آئے، میرے سامنے کھڑا ہو۔ میرا جاہ و جلال، میری جاہ و حشمت، میری دولت، میری قوت، میری طاقت، میرا رعب، میرا دبدبا سب پر چھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ فادعیت الربوبیہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے یہاں تک کہ میں نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں پر میں حکمرانی کرتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ میرا زوال شروع ہو گیا، میری طاقت جاتی رہی، میری قوت جاتی رہی، میری حکومت کمزور پڑ گئی، لوگ مجھے چھوڑنے لگے۔ وہ وقت آیا کہ مجھے بھوک نے گھیر لیا۔ دولت کے انبار تو اب بھی میرے پاس پڑے ہوئے تھے، مگر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں نے لوگوں کے آگے منت کی کہ ڈھیروں موتی مجھ سے لے لو، یہ جواہرات ڈھیروں مجھ سے لے لو، اور مٹھی بھر جوار مجھے کھانے کو دے دو۔ تو کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں بھوک سے تڑپنے لگا، تنہا پڑا ہوا بھوک سے سسکنے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا، یہاں تک کہ فمت جوعا، کہ میں بھوک سے مر گیا۔ اتنا طاقتور بادشاہ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، اسے کتنی دردناک موت ملی۔ اور اس تلوار پر آگے مضمون لکھا تھا، مرتے ہوئے اس نے جہاں اپنی آپ بیتی وہاں کندہ کی تھی، وہاں نصیحت بھی کی، یا اہل الدنیا اذکروا امواتکم ذکرا کثیرا، اے دنیا والو، میرے مرنے کے بعد جب میرا حال تم تک پہنچے گا، میرا یہ قصہ تم تک پہنچے گا، تو اے دنیا والو اپنے مردوں کو کثرت سے زیادہ یاد کیا کرو۔ کیوں؟ ایک دن تمہیں بھی مردہ ہونا ہے، ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے۔ دیکھ لو
میری بادشاہت مجھے موت سے نہ بچا سکی، میری دولت مجھے موت سے نہ بچا سکی، میری طاقت و قوت مجھے موت سے نہ بچا سکی۔ اور اس میں لکھا ہوا تھا وَاعْتَبِرُوا بِی، میرا قصہ سننے والوں، میرا قصہ پڑھنے والوں، مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں دنیا غفلت میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے، اپنی چمک دمک کے جادو میں گرفتار نہ کر لے، تمہیں دنیا حقیقت سے دور نہ کر دے، تمہیں دنیا اللہ تعالی سے غافل نہ کر دے۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کما غرتنی، جیسے اس نے مجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ فَإِنَّ أَهْلِي لَمْ يَحْمِلُ مِنْ وِزْرِي شَيْئًا، دیکھو میرے اہل خانہ میں سے کسی ایک نے بھی میرے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھایا، اور سارے گناہوں کا بوجھ لیے میں مر گیا۔ بو علی سے بھی ہزاروں آئے دنیا میں طبیب، موت کی دارو کہیں سے پر نہ لائے چل بسے، ساتھ جن کا تھا یہاں پر لشکر فوج و سپاہ، بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے، ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا، جی کے جی ہی میں رہے ارمان سارے مر گئے، ہائے کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ بھیجی کچھ خبر، چپکے ہو کے شہر خموشاں میں ایسے مر گئے۔ چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے جس طرح زیر زمین میں یہ لوگ اگلے چل بسے، ہم بیاں اوروں کا جیسے کرتے ہیں اس طرح دوست کل ہم کو کہیں گے آج وہ بھی چل بسے۔